إلى يوم الدين. ستائیسواں سے پارہ پڑھا گیا ہے. سورہ الذاریات میں ہم نے پڑھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. کہ نہیں پیدا کیا ہے میں نے جنات کو اور نہ ہی انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. نہ تو میں ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یقیناً اللہ تعالی ہی رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، طاقت والا ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں حدیث ذکر کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واشد فقرک. اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا. کیا کرنا ہے؟ تفرغ لعبادتی، کہ میرے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے میری عبادت کے لیے. میں تجھے تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا. سینے میں کون سی تجوری ہے جہاں ہم نے دولت بھرنی ہے؟ جی ہاں، اصل تجوری سینے میں ہے، وہ دل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ الغنا غنا القلب لیس غنا المال. مال و دولت سے بندہ غنی نہیں ہوتا، غنی ہوتا ہے وہ دل کی دولت سے. اور دل کی دولت جو ہے وہ ایمان ہے، حلاوت ایمان، عقیدے کی مٹھاس. جس شخص کو عقیدہ جو ہے نا، توحید، عقیدہ، سنت، عقیدے کی جس شخص کو مٹھاس نصیب ہو گئی، اس کو دنیا آخرت کی دولت نصیب ہو گئی. اور یہ عقیدہ ہی ہے جو سب سے کڑوا لگتا ہے ہمیں. یہ عقیدے کی جگہ دل ہے اور ہم نے اس کی جگہ تلی بنائی ہوئی جو کڑوی ہے. ہم نے اس کو تلی میں رکھا ہوا ہے کیونکہ عقیدہ بہت برا لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. ہم نے اب مسلک نیا بنا رہے ہیں، ابھی ہم اس کا مسلک کا نام ہے جوڑ پیدا کرو، توڑ سے بچو. مطلب اسلام جوڑ نہیں پیدا کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلک ہے، سنت ہے، طریقہ ہے، عقیدہ ہے، اس سے ہی جوڑ پیدا ہوتا ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، عقیدہ توحید کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بنے ہیں. اور ہمیں عقیدہ توحید میں توڑ نظر آتا ہے، فتنہ نظر آتا ہے. تو یہ ہمارے غلط فہمی ہے. تو اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. تفرغ یہ باب تفاعل ہے، اس میں طلب پائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ تجھے حالات فارغ کر دیں، ریٹائرڈ ہو گیا، گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا ہے. نہیں، اس وقت جب بہت کام ہے، آپ کی بہت ذمہ داریاں ہیں، اس وقت
जिम्मेदारियों को छोड़ने का नहीं कहा, जिम्मेदारियां छोड़ना हराम है शरीयत में, कि जिम्मेदारियों से भागना ये जायज़ नहीं है शरीयत में। तो फिर क्या मतलब होगा तफर्रग लिइबादती, कि अपने शौक़ से तलब के साथ मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा। उसकी फजीलत क्या है, वादा क्या किया है, अमला सदरक गिनन, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, तुझे दौलतमंद कर दूंगा, ईमान की मिठास मिलेगी तुझे, इस्लाम की हलावत नसीब होगी, तुझे मुसलमान बनकर रहने का मज़ा आएगा। व अशुद्दु फ़क़रक, तेरी फ़कीरी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इंसान असल में फ़कीर है। हर इंसान चाहे करोड़पति है, अल्लाह ताला ने सबको फ़ुक़रा बनाया है। अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह, अल्लाह के दरबार के सब फ़कीर हैं। बड़े से बड़ा बादशाह जिसको आप कह दें सुपर ताकत है इस दौर की, उसके भी इतने बड़े बड़े मसाइल हैं जो अल्लाह के अलावा हल नहीं कर सकता कोई। एक फ़कीर आदमी, उसके मसाइल भी अल्लाह हल करता है। बड़े से बड़ा बादशाह, उसे भी अल्लाह के आगे हाथ उठाना पड़ता है कि अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए। तो असल में हम फ़कीर हैं। तो जो अहले तौहीद हैं, यानी इबादत, यहाँ इबादत तौहीद के बगैर नहीं होती, अक़ीदा तौहीद से इबादत के मकसद को आप पा सकते हैं। जो अहले तौहीद हैं, यानी अहले तौहीद कौन हो सकते हैं, जो सही अहले सुन्नत हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मसलक पर चलते हैं, वो तौहीद जिन्होंने समझी है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इस्लाम की हलावत से नवाजता है। ये लोग जो है इनकी फ़कीरी ख़त्म कर देता है अल्लाह ताला। तो फ़कीरी क्या है, सिर्फ माल दिरहम दिनार का मोहताज फ़कीर नहीं होता, करोड़पति भी फ़कीर होता है, उसकी भी बहुत सारी हाजात हैं जो पैसों से पूरी नहीं होती। ये तो एक पैसा चंद चीज़ों के लिए सबब बनाया अल्लाह ताला ने, और वहाँ बहुत सारे एक इंसान के मसाइल हैं जो पैसे से हल नहीं होते। दुनिया का कोई इदारा उसे हल नहीं कर सकता सिवाय रब्बुल आलमीन के। आप अपने घर में करोड़ों रुपए भी खर्च कर लें, खुशहाली अगर अल्लाह ने नहीं लिखी नहीं ला सकते। खुशियाँ वो लिखता है तो घरों में खुशियाँ आती हैं, कामयाबियाँ वहाँ से लिखी जाती हैं, फैसला होता है तो कामयाबी नसीब होती है। चाहे आपके पास पूरा सुबह सिंध अपने कबीले से भर ले, अपने लश्कर से भर ले, दुनिया की कोई ताकत काम नहीं आती। हम माफौकल असबाब की बात कर रहे हैं। माफौकल असबाब इतने मसाइल हैं हमारे, माफौकल असबाब यानी असबाब के दायरे में नहीं आते, वो सिर्फ अल्लाह ही हल कर सकता है। और हम बगैर घर के रह सकते हैं, बगैर पैसे के फ़कीरी की गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, बहुत सारी नेमतों से महरूम रह के हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अल्लाह के दरबार से जो मिलता है, अल्लाह के दरबार से जो खैरात मिलती है, उसका एक दाने के बगैर भी नहीं हम रह सकते। मैं तुम्हारी फ़कीरी ख़त्म कर दूंगा। अशुद्दु फ़क़रक, वो मसाइल जो कोई हल नहीं कर सकता और अल्लाह के दरबार से ही हल होते हैं, वो तेरे लिए स्पेशली हल होंगे। और आगे बताया, वईद भी सुनाई है। ये तो फजीलत थी, इसको कहते हैं वाद, अल्लाह का वादा। किस चीज़ पर वादा दिया है? तफर्रग लि इबादती, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, अपने शौक़ से कबूल के करके। व इल्ला तफ़अल, अब वईद, अगर ऐसा नहीं करेगा, ये कोई नफल काम नहीं, ये फ़र्ज की बात हो रही है, नफलों की बात नहीं हो रही, यहाँ फ़र्ज़ों की बात हो रही है। नफलों से अगर आप नफलों को भी इख्तियार करोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे।
وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فرمایا ملأت صدرک شغلاً تیرے سینے کو میں شغل سے بھر دوں گا، یعنی بہت سارے پریشانیوں سے بھر دوں گا، تو ایک کام میں نہیں ہزاروں کاموں میں پھنسا ہوگا، تیرا سینہ جکڑا جائے گا۔ وَلَمْ أَشُدَّ فَقْرَكَ اور تیرا فقر، تیری فقیری، تیری محتاجی نہیں ختم کروں گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے ابن ماجہ کی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے جو ہمارا بچہ جانتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب ہم آتے ہیں اس عبادت کا کیا مفہوم ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں عبادت کا محدود سا ایک مفہوم ہے، کنسیپٹ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صدقہ خیرات کر لی، گھر میں تلاوت کر لی، نفل پڑھ لیے، کبھی شوق چڑھا تو راتوں ساری راتیں جاگ کر تہجدیں پڑھی، جب چھوڑنے پر آئے تو فرض نماز بھی نہ پڑھی۔ عبادت کا مفہوم یہاں کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت کی ڈیفینیشن میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب کو جمع کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لفظ عبادت کی تعریف بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں العبادہ اسم جامع، لفظ عبادت ایسا جامع لفظ ہے لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، اتنا جامع لفظ ہے یہ کہ اس میں ہر وہ اقوال اور افعال چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں، سب اس میں شامل آ جاتے ہیں اس لفظ کے اندر۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس چیز کو ناپسند کرتا ہے؟ یہ ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے علم وحی، اور علم وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ لوگ قرآن سمجھنے کا بہت شوق ہے، اس کے اصولوں میں سے ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے 2 ارادے ہیں، قرآن میں جو ذکر ہوئے ہیں 2 قسم کے ارادے ہیں۔ ایک وہ ارادہ ہے جسے ارادہ کونی قدری کہتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں مشیت بھی کہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا وہ کروں گا، یہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل انشاءاللہ 10 سپارے پڑھوں گا، اگر اللہ نے چاہا۔ کبھی آپ پڑھ پاتے ہیں، کبھی نہیں پڑھ پاتے۔ انشاءاللہ کہہ کے آپ ایک کام وعدہ کرتے ہیں اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اس کام میں کبھی آپ پورا اترتے ہیں، کبھی نہیں اترتے۔ تو آپ نے جو انشاءاللہ کہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑا ہے آپ نے اپنا کام، اگرچہ آپ کا پورا ارادہ ہے، عزم ہے کہ میں یہ کام کل اتنے بجے کروں گا، اور ساتھ میں آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ۔ جب آپ نے انشاءاللہ کہا تو آپ نے اپنا کام اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا ہے، اپنی طرف سے آپ نے پورا عزم کا اظہار کیا کہ میرا فل ارادہ ہے۔ اور لیکن کیونکہ آپ اہل سنت ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں چھٹا جو رکن ہے تقدیر پر ایمان، اس میں یہ بنیادی چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہاں اس دھرتی پر، اس کائنات میں، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جتنا بھی کچھ ارادہ کر لو، جتنا کچھ بھی چاہ لو، جب تک اللہ کی مشیت شامل حال نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا، تمہارے اکیلے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں، نیکی کریں یا بدی کریں،
اپنے ارادے سے کرتے ہیں، لیکن اپنے ارادوں میں ہم کامیاب جب ہی ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، چاہے وہ نیک کام ہے یا برا کام ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں برا کام اگر کامیاب ہو جاتے ہیں برا کام کرنے میں تو اس میں اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے، اس کی کوئی حکمت ہے۔ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ورنہ وہ روکنا چاہے تو سارے جام ہو جائیں، یہاں کوئی کچھ نہ کر سکے۔ نیکی کرنے میں اگر ہمیں کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مشیت شامل حال ہوئی ہے تو کامیاب ہوئے ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو لیکن کیا ہم نے اپنے ارادے سے ہے تو اس لیے ثواب ملے گا، یہ گناہ کیا اپنے ارادے سے اس لیے اس پر سزا ملے گی، گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال دونوں طرف ہوتی ہے، کیونکہ میرا عمل چاہے اچھا ہے یا برا، جس طرح میں مخلوق ہوں میرا عمل بھی مخلوق ہے، اس لیے ہم اچھے کاموں میں ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت شامل حال ہوئی تو ہم یہ میں کام کروں گا۔ اور اس میں جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان ابلیس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، یا وہ زبردستی کہیں اور جگہ سے آ گیا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو اس نے اپنے ارادے سے ہی پیدا کیا نا، کسی کی اس کی زبردستی سے تو نہیں آ سکا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اپنے مشیت سے پیدا کیے، اپنے ارادے سے پیدا کیے۔ یہ ارادہ جو ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نہ کفر کو پسند کرتا، نہ شیطان کو، نہ ابلیس کو، نہ ان کو کسی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کرتے ہوئے بھی ایک چیز کو پیدا کر دیا، یہ اس کی مشیت ہے۔ مشیت میں پسند ناپسند نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، مشیت میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے حکمتیں کیا ہیں، آگے حکمت کیا ہے۔ یہ وہ ارادہ ہے جس کو کہتے ہیں ارادہ کونی قدری، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کونی قدری میں اپنی پسند ناپسند نہیں دیکھتا، حلال حرام نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کفر ایمان کی بات نہیں دیکھتا۔ وہ اس میں مشیت میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں دیکھتا ہے، بندوں کو پتہ چلیں یا نہ چلیں، اور اس کی حکمتیں بے شمار ہیں، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ایک کام میں بھی جو اگر حکمتیں ڈھونڈنے لگ جائیں۔ دوسری بات، دوسرا ارادہ ہے جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں، ارادہ شرعیہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کی تقسیم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے یہ ناپسند کرتا ہے، اور یہ ارادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے، اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں یہ ناپسند کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پسند تین قسم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی تو کلی طور پر یوں کہہ سکتے ہیں جو جائز ہے وہ اللہ کی پسند ہے، وہ چاہے فرض درجے کا ہو نفل درجے کا، وہ اللہ کی پسند کام ہے، اور جو شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے وہ اللہ کی ناپسند ہے۔ اب ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہیں، اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو کریں۔ اگر فرض درجے کے تو ہر حال میں کریں، اگر نفل درجے کے تو اپنے شوق سے کریں۔ ہم نے عبادت کی ڈیفینیشن میں جو بات کہی تھی کہ بندے کے وہ اقوال اور افعال جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، کنہیں پسند کرتا ہے، شریعت میں بتائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے عبادت، لفظ عبادت کے اندر شامل ہے۔ اب ہم بندے کے اقوال افعال کو دیکھتے ہیں کہاں پائے جاتے ہیں۔ دو باتیں ہوئی، قول اور فعل۔ ایمان کی بھی جب بات ہوتی ہے تو ائمہ اہل سنت ایمان کی مختصر سی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے، قول و عمل۔ قول کسے کہتے ہیں؟ زبان کے اقرار کو۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا آپ نے منہ سے کہا، یا آپ کا قول ہے، اور دل سے اس کی اگر تصدیق کرتے ہیں تو یہ دل کا قول ہے،
قول کا تعلق دو جگہوں سے ہے، چیزوں سے ہے، زبان اور دل سے۔ جو بات آپ منہ سے کہہ رہے ہیں اگر دل آپ کا اس کی تصدیق کر رہا ہے تو آپ کا دل اور زبان بیک وقت اقرار کر رہے ہیں، اور یہ قول ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ کا کہنا لا الہ الا اللہ کہنا یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس کی گواہی دیں، اور یہ ذکر بنا دیا ہے کہ جتنی ہزاروں بار پڑھے، لا تعداد دفعہ پڑھے، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ دل کا قول ہے، یہ قولی عبادت ہو گئی۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل، آپ نے لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کیا، آپ نے کہ دل نے اس کو تسلیم کر لیا، تو اب آپ کے عمل میں تبدیلی آ گئی، آپ کے عمل اس کے تابع ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اذان ہوئی، جا کے نماز پڑھی۔ آپ نے قربانی کا وقت آیا، اللہ کے لیے قربانی کر دی بڑے شوق سے اللہ کی۔ اب جانور کے جسم کی طرف نہیں دیکھتا مسلمان، اس کی مہنگا یا سستا نہیں دیکھتا ہے، دیکھتا ہے ایک جانور میں نے اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اور وہ اللہ کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے یا کسی کو کہہ کر چھری پھروا دیتا ہے۔ روزے کا وقت آیا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، پانی کے قریب تک نہیں جاتا ہے، غلطی سے کوئی لقمہ منہ میں چلا گیا، یاد آیا تو تھوکتا پھر رہا ہے، گلا منہ صاف کرتا پھر رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ چلو یہ منہ میں لگا ہے، چلو یہ تو چاٹ لوں۔ یہ عمل ہے، اور کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بول بھی سکتا تھا، جھوٹ بول کے بھی اپنا مال خرچ کر سکتا، سچ بول کے بولتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ گندم ہے، یہ آٹا ہے، یہ چاول ہے، یہ گاڑی ہے، اس میں فلاں فلاں فالٹ ہے، خود ہی بول کے بتا دیتا ہے گاہک کو۔ کیوں؟ اس نے اپنا اصول بنا لیا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہے، ہر اس کام سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ یہی عبادت کا بنیادی کنسپٹ ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھا ہے، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ چھوڑ کے مسجد میں آگے کے کپڑا لگا لو اعتکاف کا، یہ تو الحمدللہ عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں عام دنوں میں، کہ سب کچھ چھوڑ دو۔ اب عمل جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، عمل کا پہلو دو طرح ہے، عمل کرنے کے کام اور چھوڑنے کے کام۔ کرنے کے کام وہ ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتے ہیں، چھوڑنے کے کام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ تو جب ایسے کاموں کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جھوٹ چھوڑ دیا، آپ نے حدیث سنی ہوگی، پارکوں میں لکھی بورڈ لگایا، اسکولوں میں بچوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ اسکول کو صاف رکھیں گے، الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ اور اس کا مطلب کیا سمجھا ہے؟ روڈ، پارک، اسکول، کلاس روم یہ صاف رکھنا، جبکہ اس کے لیے صفائی کے لیے الگ حدیث ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث پارکوں کو صاف کرنے کے لیے نہیں ہے، اس میں ایمان کی بات ہوئی ہے، نصف الایمان۔ آدھا ایمان کیسے بنے گی؟ طہور کا مطلب ہے طہارت حاصل کرنا۔ طہارت دو قسم کی ہے، ایک ہے معنوی اور ایک ہے حسی، ظاہری اور باطنی۔ حسی جو آپ حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں، اور معنوی جو ہے وہ جو سمجھی جاتی ہے، جیسے عقیدے کی طہارت، عقیدے کی اصلاح، اپنے باطن کی اصلاح۔ اور ایمان کا تعلق بھی بندے کے دل، باطن اور ظاہر دونوں سے ہے، ایمان کا تعلق، اور طہارت کا تعلق بھی ظاہر اور باطن سے ہے، دونوں سے ہے۔ جب کہا نا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے، اس میں سب سے پہلے باطن کی اصلاح ہے، کہ جب بندہ
وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو حرام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس نے آدھا ایمان پورا کر لیا. کیونکہ چھوڑنے کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو ورنہ اللہ سے ڈرتے رہو، شراب بھی پیتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ نہیں کہا. چھوڑنے کے کاموں میں کہا چھوڑ دو، بہانہ نہیں چلے گا میں نہیں چھوڑ سکتا تھا. کرنے کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اگر کوئی بھی کام آپ کی استطاعت سے باہر ہو جاتا ہے، آپ کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے. بغیر عذر کے اگر آپ کرسی پہ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی. فرض نماز میں، نفل سنتوں میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، فرض نماز میں کھڑے ہو کر قیام کرنا یہ رکن ہے. اگر آپ بغیر کسی عذر کے کرسی پہ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی کو بھی تھوڑا سا بھی تکلیف ہو جائے یا تکلیف بھی نہیں ہے، لمبا قیام ہو گیا، بیٹھنا کھڑا ہونا اس کے بس کی بات نہیں رہی تو بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ جائے. امام بیٹھ گیا، امام کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیٹھ جائے گا. لیکن بغیر عذر کے تراویح فرض نہیں ہے. تراویح میں آپ ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر مثلا تراویح کا قیام بہت لمبا ہو گیا اور نہیں برداشت ہو رہا اتنی دیر، یا کبھی انسان کی حالت مختلف ہوتی ہے، زیادہ کھانا کھا کر آ گیا غلطی سے، تو اور تراویح میں آپ کو پتہ ہے قیام لمبا ہوتا ہے، تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. جب رکوع ہونے لگے بیچ میں ایک دفعہ بیٹھ کے تھکاوٹ اتر گئی پھر کھڑے ہو جائے، پھر بیٹھ سکتے ہیں. ورنہ رکوع کرنے سے پہلے کھڑے ہو کر پھر رکوع کر لیں، بیٹھے بیٹھے رکوع نہیں کریں. کہاں پہنچے تھے جی؟ نصف ایمان. تو کرنے کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے استطاعت شرط لگائی ہے، چاہے جہاد ہے، چاہے روزے ہیں، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے. ایک کام اگر بندے کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے تو اصول ہے کہ اس بندے پر وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، یا اتنی چیز ساقط ہو جاتی ہے جتنی اس کے بس سے باہر ہے. چھوڑنے کے کاموں میں استطاعت نہیں کہی، چھوڑنے کے کام ہر حال میں چھوڑنے ہیں. اب ہماری فطرت کیا ہے؟ ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، آج میں نے سپارہ پڑھا، آج میں نے تہجد پڑھ لی، آج میں نے تراویح پڑھ لی، اب میں نے داڑھی رکھ لی، اب میں نے شلوار اوپر کر لی، ماشاءاللہ پردہ شروع کر دیا عورت نے. اب نیکی کے کاموں کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، کیونکہ حلاوت ہے، نیکی کے کاموں میں بڑی مٹھاس ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے کوئی دوسری طرف سے نیکی نہیں شروع کرتا کہ یہ کام چھوڑ دیا، یہ برائی چھوڑ دی، یہ گناہ چھوڑ دیا. وہاں گنتی نہیں کرتے، ہم یہاں گنتی کرتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ میرے اندر اتنی تو ہمارے اندر اکثر دیندار طبقہ اسی ٹائپ کا ہے جو نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا نیکی نہیں سمجھتا. نیکی کا آغاز اگر اللہ کے نبی نے ترغیب کیا دی ہے کہ یہاں سے آغاز کرو اپنی دینداری کا اور نیک بننے کا، کہ برائیاں چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو. جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بنتا ہے. بس آپ نے عبادت کا کنسپٹ سمجھ لیا اور عبادت پر آ گئے ہیں. آپ یہ فیصلہ کر لو بس کہ میں وہ کام کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور وہ کام اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کس چیز کی معافی مانگی؟ جب گناہ ہی نہیں چھوڑنا، گناہ برائی نہیں لگتا تو معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، تسبیح بنائی ہوئی ہے 1000 کی، اور یہ کنسپٹ سمجھا ہی نہیں ہے کہ گناہ چھوڑنا جو ہے یہ عبادت ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْكَ کا مطلب ہے کہ میں اب رجوع کرتا ہوں، یا اللہ میں گناہ کر کے دور نکل گیا تھا. جب آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اپنے رب سے دور چلا جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو قریب آ جاتا ہے، واپس لوٹ آتا ہے. نیکی کرتا ہے تو اللہ کے قریب آتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور چلا جاتا ہے. جب احساس ہوا کہ میں تو دور چلا گیا ہوں تو استغفار کا مطلب ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ بھی اب تک میں نے کیا یہ تو معاف کر دے. وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، بس میں لوٹ آیا ہوں آپ کے پاس، اب نہیں دور جاؤں گا. یہ عبادت کا کنسپٹ ہے. پھر علم
علم آدمی کا کم زیادہ ہوتا ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں، تو اسی حساب سے آپ عبادت میں ترقی کریں گے۔ اب آپ دوبارہ حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اپنے شوق سے فارغ ہو، اپنی کوشش کر کے فارغ ہو۔ فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا بزنس چھوڑ دو، گھر میں ذمہ داریاں وہ چھوڑ کے چھپ جاؤ کہیں، بستر لے کے نکل جاؤ کہیں، ہاں کسی تنظیم کے ساتھ مر مٹو، کسی تنظیم کے ساتھ کسی تحریک میں دفع ہو جاؤ، ہے نا، پیچھے سارے روتے پھرے آپ کو، بیوی وہ روتی رہے، بچے وہ ضائع ہو جائیں، ماں باپ کے لیے آپ مر گئے، اور آپ کے دوست احباب کے بھی حقوق ہیں، محلے داروں کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یا کوئی بھی شیخ حضرت جو تنظیم کی طرف بلاتا ہے، وہ آپ کو عبادت کے کنسپٹ سے نکالتا ہے۔ کیونکہ اسلام جو ہے انسان، ہر مسلمان کے لیے یہ چیپٹر ہے کتاب حدیث کے، فقہ کے، آپ کا ہر چیپٹر میں آپ کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری نکل آئے گی، اور یعنی اسلام دینداری کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سیکھیں۔ اسلام تو یہ ہے، دیندار بننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر کیا کیا فرائض ہیں، میرے گھر میں کیا فرض ہے میرے اوپر، میں باہر میرے اوپر فرض کیا ہے، میری ریاست کے، اسلامی ریاست کے کا ایک شہری ہونے کے ناطے سے میرے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اور فتنے جو آئے ہوئے ہیں، سیاسی فتنے، مذہبی فتنے، اس میں میرے لیے کیا فرض عائد ہوتا ہے میرے اوپر، ان فرائض کو سیکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، یہ دینداری ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑو، قربان کر دو، اور آؤ ہمارے پیچھے، کیا کرنا ہے، وہاں جا کے اخبار بیچنا ہے۔ کون سا اخبار؟ اللہ کے رسول نکالتے ہیں اس اخبار کو۔ اخبار کون سا ہے؟ وہ ان کے اپنے افکار کا اخبار ہے۔ وہاں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی ڈیوٹی سنبھالنی آپ نے کوئی نہ کوئی ان کی دی ہوئی، اور جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے، عالم کا کام ہے ان ڈیوٹیاں بتائے کہ آپ کے گھر میں آپ کے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے، پیروں کی طرح ایک لشکر تیار کر لے۔ عالم کا کام ہے جو کہیں جہاں بھی ہے مسلمان، چیف آرمی سٹاف تک، پرائم منسٹر تک عالم کا علم پہنچے گا، اس کا کام ہے دین بتانا کہ جو جہاں بھی ہے اس کی ذمہ داریاں کیا کیا بنتی ہیں، ایک شہری ہونے کے ناطے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک باپ ہونے کے ناطے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک بیٹا یا بیٹی ہونے کے ناطے سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، بیوی ہونے کے ناطے سے، بہن ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے، ساس ہونے کے ناطے سے، یہ سارے فرائض کا علم حاصل کرنا، یہ دینداری ہے، ان کو سمجھنا۔ اور یہ جو پیری مریدی ہے اور یہ جو تحریکوں کے کارکن بننا، تحریکوں کی تبلیغ ہے، یہ اسلام سے نکالتی ہے بندوں کو، عملی زندگی سے بے عمل کرتی ہے یہ دعوتیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ داریاں دی وہ تو قربان کر دو، اس کو کہتے قربانی دی ہے۔ ماشاءاللہ اگر کوئی لڑکا ماں باپ سے باغی ہو کر آ جائے، ان تحریکیوں کے ہتھے چڑھ جائے، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ قربانی دے کر آئے اللہ کے دین کی خاطر۔ اور اللہ کا دین کون سا ہے جس کے لیے اس نے قربانی دی؟ یہ لوگ اللہ کا دین ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی، یہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں نا، جو دیہاتوں کے پاس شہر ہوتے ہیں، یہ سراب گوٹ پر بھی جو بسیں جا رہی ہوتی ہیں، جو روزانہ سواریاں بھرتے ہیں، یہ اڈے پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی تھوڑا سا آگے گئے پھر پیچھے ہٹ گئے، بس سواریاں بٹھا کر بھرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ اسی طرح ایک بس کھڑی تھی اڈے پر، ایک آدمی جلدی سے اندر آیا اور کھڑے ہو کر آوازیں لگانے لگا۔ سواریاں بیٹھی تھی کہ اب چلے بس، اب چلنے والی ہے بس، اب چلنے والی، بھری ہوئی بس ہے۔ کھڑے ہو کر، جس طرح ٹافیاں بیچنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، اسلام، سب نے نعرہ مارا زندہ باد۔ پھر اس نے کہا اسلام، سب نے کہا زندہ باد۔
پھر اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی تم خاموش ہو جاؤ، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ تو جن کے پیچھے لگ کے آپ اپنے اسلام کو خیر آباد کہتے ہیں نا، خدا حافظ کہتے ہیں آپ اپنے اسلام کو، آپ کا اسلام گھر میں ہے، آپ کا اسلام جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری وہاں ہے۔ جن لوگوں کے پیچھے لگ کے آپ اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اسلام ان کی کرسی اور ان کے مفادات کا نام اسلام ہے۔ آپ سمجھ رہے میں اللہ کا دین اسلام پا لیا ہے میں نے۔ تو ہم لوگوں کی پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی، اس دور میں بھی، ہر دور میں جو گمراہی کا آغاز ہوتا ہے وہ عبادت کے کنسپٹ کو نہ سمجھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ صوفیزم اور اس طرح کے جو ازم ہے، وہ عبادت کے کنسپٹ کو ایک الگ نقشہ شکل دیتے ہیں، یعنی مراقبے اور قبروں میں اور خانقاہوں میں بیٹھنا، یعنی یہ مسلمان کا اتنا ٹائم قیمتی ہے کہ ان چیزوں کے لیے۔ تو اگر سارا ملک خانقاہوں میں بیٹھ جائے مراقبوں میں، تو ملک چلائے گا کون؟ گھر کون چلائے گا؟ یہ کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے۔ اسلام نے ان کو دنیا داری نہیں کہا، یہ مارکیٹیں، یہ بازار، یہ آباد کون کرے گا؟ یہ دنیا داری نہیں ہے۔ مسلمان کے مارکیٹ دنیا داری نہیں ہے، مسلمان کا بزنس دنیا داری نہیں ہے۔ مسلمان اگر یہ عبادت کا کنسپٹ صحیح سمجھ لے، بس یہ سمجھ لے کہ میرے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے اور کیا چیز میرے لیے حرام ہے۔ اگر کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، گھر سے لے کر آپ کے اپنی فیلڈ تک، جب نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اس دوران کیا کیا آپ پر فرائض عائد ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کے لیے ناجائز ہیں۔ اگر ہم اللہ کے آگے عہد کر لیں کہ اللہ استغفر اللہ واتوب الیک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے جتنی بھی نافرمانیاں کی ہیں، چاہے وہ حرام درجے کی ہیں یا مکروہ درجے کی ہیں، میں ان کو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ اتوب الیک، میں چھوڑ کے ان کو تیرے پاس آ رہا ہوں، تیری طرف لوٹ رہا ہوں۔ استغفر اللہ، مجھے معاف کر دے جو کچھ بھی میں کر چکا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ آگے عزم کیا ہے؟ بس میں نے تیری اطاعت کرنی ہے۔ عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے۔ اور اطاعت کے اندر پھر 5 نماز کے فرض ہو گئی، کبھی جہاد فرض ہو گیا، کبھی آپ کے زکوٰۃ فرض ہو گئی، کبھی حج فرض ہو گیا۔ پھر فرائض جو ہیں وہ علماء بتائیں گے، کہ خفیہ تحریکیں نہیں بتائیں گی آپ کو فرائض، وہ ممبروں سے بتایا جائے گا اور کتابیں ملیں گی آپ کو مارکیٹ میں شرع عام۔ خفیہ چیز کچھ نہیں ہوتی اسلام میں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو، نہ ہی انسانوں کو، سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اگر عبادت کا مطلب یہ ہوتا کہ سب کچھ دنیا داری ہے اور بس خانقاہیں بنا لو، اس میں بیٹھ جاؤ، تو پھر یہ بازار پھر کتاب البیوع بزنس کا چیپٹر شریعت میں نہ ہوتا، کتاب الجہاد کا چیپٹر نہ ہوتا قرآن حدیث میں، کتاب القضاء، امارہ، حکومت کے مسائل، عدالتوں کے مسائل پھر شریعت میں نہ ہوتے، بازاروں کے مسائل شریعت میں نہ ہوتے، مارکیٹ کے مسائل، شادی نکاح کے مسائل، یہ پھر کتابوں اس میں نہ ہوتے، اور پوری فیملی کے ایک دوسرے کے حقوق شریعت میں نہ ہوتے، معاملات کا پورا چیپٹر شریعت میں نہ ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے حدیث قدسی میں، ایک آخری بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، کسی غنا دولت مند کر دوں گا تجھے، بے نیاز کر دوں گا تجھے، دل سے ہی بے نیاز کر دوں گا، دل میں تو کسی کا اگر جھکے گا نہیں۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تیرا جو فقر ہے، تیری محتاجی ہے، وہ ختم کر دوں گا، اور وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، ملأت صدرک شغلا، تیرے سینے کو میں الجھا دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد